الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الله تعالى في شان حبيبه وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. شان پیران پیر کیا کہنا، شان پیران پیر کیا کہنا، آپ ہیں دستگیر کیا کہنا. چور بھی ہو گئے ولی مظہر، چور بھی ہو گئے ولی مظہر، لطف پیران پیر کیا کہنا. یہ مقدس مبارک منور مجلس یہ حضور سیدنا سردار الاولیاء محبوب سبحانی قندیل نورانی ہیکل سلیمان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم سید رضی اللہ عنہ کی یاد میں 402 نشست کا ہم جو ہے اس میں موجود ہیں. یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم پیران پیر غوث اعظم سید رضی اللہ عنہ یہ مبارک محفل میں اللہ نے ہم کو حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. یہ مبارک محفل ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ 11ویں کا مہینہ 11ویں شریف کا، تو میں سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ تلاوت کیا ہوں اور آیت نمبر 8 اس میں جو ہے، چونکہ اب 11ویں شریف کا مہینہ ہے تو میں بہت طالب علم ہوں، بانی جامعہ کا صدقہ ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین اہل بیت اطہار صحابہ اکرام، حضور غوث پاک غریبہ سرکار، بابا سرکار، بانی جامعہ، تمام بزرگوں، چند باتیں بتاؤں گا. 11ویں شریف کے جو اس میں جو برکات ہے، تو یہ آیت مبارکہ مختص کیا ہوں میں، اور یہ جو آیت مبارکہ آپ سماعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو عظیم الشان جنت میں جو جنتی ہوں گے ان کی بہترین زندگی کو بتا رہا ہے. اس کے پاس وہ جنتیوں کے احوال کو بتانے کے بعد یہ آیت مبارکہ آئی ہے. کیا ہے یہ آپ لوگ جانے کے بعد پھر تفاسیر پڑھیے. یہ اب 11ویں شریف کی، چونکہ ہم اس پہ کھانا رکھتے ہیں، 11ویں شریف کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں تمام پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آپ کے آبا و اجداد سے لے کے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اہل بیت اطہار، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، بالخصوص حضور پیران پیر سرکار. تو یہ آیت مبارکہ میں کھلانے والوں کے اوصاف، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ جو نیک جنتی ہیں ان کی اوصاف یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، لوگ کیا سمجھتے معلوم نہیں، بار بار فاتحہ دلاتے، ہر محفل میں کھانا وغیرہ رکھتے، تو یہ لوگ، تو اللہ کا فضل ہے، حضور غوث پاک کا صدقہ ہے، پورے لوازمات ہمارے حصے میں آئے دنیا کے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی کھلائے گا، انشاءاللہ جنت میں بھی کھلائے گا. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی میں مبالغہ نہیں کروں.
تو یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اپنا کھانا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں. اور یہ کھلانے والے کون ہیں؟ یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت پنجتن کا گھرانہ ہے. یہ کھلانا یہ عام نہیں ہوا. یہ کھانا کیوں عام ہوا؟ آج جو ہے بہت سارے دیگر طبقوں میں بالخصوص سکھ برادری ہے، یہ لوگ لنگر چلاتے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں واہ بے شک ان کی تعریف کریے، مگر ان کے تعریف کو اٹھا کے دیکھیے ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے تو معلوم ہوگا گرو نانک کے پیچھے بابا فرید الدین گنج شکر کا ہاتھ ہے، گنج شکر کے پیچھے معین الدین چشتی کا ہاتھ ہے، معین الدین چشتی رحمہ اللہ حضور غریب نواز سرکار کے پیچھے پیران پیر کا ہاتھ ہے، پیران پیر کے پیچھے حسنین کریمین کا ہاتھ ہے، حسنین کریمین کے پیچھے مولا علی کا ہاتھ ہے، مولا علی کے پیچھے سیاح مکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. در حقیقت کھانا کھلانے والے حضور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون دے رہا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اللہ یعطی علی الخاصی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں. تو معلوم ہوا 11ویں کا کھانا سب کو نہیں ملتا. اللہ کے رسول اہل بیت اطہار اولیاء صالحین صدیقین شہداء جن کے دلوں میں نور کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ مبارک کھانا عطا کرتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے صاحب. ایک واقعہ بھی ہے. دعوتوں کی بات چلی تو میں دعوت کی ایک بات کر دیتا ہوں. یہ اہل بیت اطہار کا نظر مانے تھے. کون؟ مولا علی شیر بی بی فاطمہ. طبیعت مزاج ناساز ہو گئی تھی. حسنین کریمین پہل روزے رہنے کے بعد پھر جب موقع آیا کھانے کا تناول کا تو یہ لوگ آ گئے. ایک بار یتیم حاجت ہے کھلا دے، معمولی بات ہے. یہ گھرانہ اللہ تبارک و تعالی بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال. یہ یاد رکھیے آپ بے لوگ محبت کرنا ہے. اگر تھوڑی کمی پیشی ادھر ادھر گئے پھر ختم ہو جاتا، جنت کے راستہ ہو جاتا. تو اب اس میں جو ہے ایصال ثواب کے بھی احادیث مبارکہ دعوت کی بات آئی تو میں پھر اس کے بعد ہم ایصال ثواب کے کئی جہت ہیں، کئی سبیل ہیں. دعوت کی بات آئی تو ایک واقعہ میں آپ سماعت کریے. بتایا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. خود خدمت اقدس میں حاضر ہوئے سرکار کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ کی دعوت ہے، میرے گھر آپ کی دعوت ہے. میرے آقا حضور کو فرمائے پیارے حبیب پاک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور قبول فرمائے. اپنے تمام اصحاب سمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہترین خاطر گیا ہے، سرکار کی خوب خدمت. مگر دیکھو عاشقوں کے الگ انداز ہوتے ہیں. دعوت کرنے والوں دعوت جو کرتے ہیں حضور کے عاشق ان کے دعوت کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں. دعوت بہترین لوازمات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غنی آقا نے غنی بنا دیا. اللہ دعوت کی. دعوت ہونے کے بعد جب سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ پیچھے پیچھے آپ کے خدموں کو حضور کے گن رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان یہ قدم کیوں گر رہے ہیں؟ حضور کو سب یاد بتانے کے لیے ہمارے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ کے قربان میرے آقا. کیا اسلوب تھا دیکھو صحابہ کرام. میرے ماں باپ پر میں چاہتا ہوں کہ میرے آقا میں دعوت یہ کیا بھی ہوں اور اس میں نیت یہ رکھا تھا
کہ آپ کی جب دعوت میرے غریب خانے میں آپ کے قدم مبارک پڑ رہے ہیں، تو لہذا یہ دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کے ہر قدم پہ یہ غلام تازہ. اللہ اکبر. دیکھو آپ، تو یہ آپ کی تعظیم و توقیر کے خاطر میرے آقا وَتُعَظِّمُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ تعالیٰ قرآن میں. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر قدم مبارک ہوئے غلاموں کو آزاد فرمائے. دعوت ہو چکی. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اب آئیے اہل بیت اطہار کے گھر آنے کی دعوت، میرالی دعوت یہ بھی. تو آئے حضرت علی مولا علی مشکل کشا. گھر تشریف لائے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں آپ کا چہرے مبارک پر کچھ غور و فکر کے آثار نمودار. تو سیدۃ النساء دو جہاں کی مالک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ آپ کیوں پریشان؟ تو سرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج میرے بھائی عثمان نے بہت ہی عمدہ دعوت کی ہے حضور. یہ اہل بیت اطہار کا معاملہ، بڑی شاندار دعوت کی حضور کی. ایک ایک قدم پہ اس کے عوض ایک ایک غلام کو آزاد فرمایا. اے کاش ہم بھی حضور کی اسی قسم کی دعوت کرتے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دو جہاں کی مالکنی ہیں آپ فرماتے ہیں اے میرے سرتاج آپ مایوس مت ہوئیے، حضور کو دعوت دے کے آئیے، ہمارے گھر بھی دعوت دے کے آئیے. حضرت علی فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسی اتنی بڑی دعوت، اتنا بڑا اہتمام، ان سے سور ہو جائے گا، اللہ کرے گا حضور کے ساتھ ہو جائے گا. جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ دعوت دے. اس کے بعد بتلایا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مگر اس قدر بڑا اہتمام، دعوت دے دی، قبول فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر دعوت میں تمام اصحاب کے ساتھ. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے بیٹھ جاتے ہیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب گھر تشریف لاتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہانڈی چولہے پہ چڑھا کر خلوت میں سجدے میں چلے جاتی ہیں. جانے کے بعد دعا کرتی ہیں الہی تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا تجھ پر بھروسہ ہے، میرے مولا الہی میری لاج رکھنا اور اس دعوت کے کھانے کا تو انتظام. یہ بتلایا جاتا ہے دعا مانگتے ہیں اور چولہے پہ وہاں پہ کھانا پک رہا ہے. بتلایا جاتا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتی ہیں اللہ شرمندہ نہ کرنا میرے مولا، میری لاج رکھ، تیرے محبوب کے صدقے دعا فرما. دریائے رحمت خدا تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے. تو اس نے اس ہانڈیا کو جنت کے کھانے سے بھر دیتا ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنا رہی ہے وہ جنت کے کھانے سے بدل فرماتا ہے، برکت دے دیتا ہے. اور کھانا جب نکلتا ہے کھاتے ہیں، صحابہ اکرام دیکھتے ہیں یہ لذت نہیں آ رہی ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں اے میرے اصحاب کیا تم کو معلوم ہے یہ کھانا کہاں کا؟ نہیں معلوم، یہ جنت کا کھانا ہے. میری بیٹی نے دعا فرما اللہ نے جنت کا کھانا مہیا فرمایا ہے. اس کے بعد بتلایا جاتا ہے اب کھانے کا تو اہتمام ہو گیا، کھانا بھی جنت کا. تو پتہ یہ چلا ایک سے بڑھ کے ایک ہے، سب دنیا کے کھانے کھلائیں گے مگر اہل بیت اطہار ظاہر میں ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا مگر اللہ ان کو جنت کا اختیار عطا فرمائے. یہ معاملہ اہل بیت اطہار، یہ معاملہ اہل بیت اطہار کا. جنت کا کھانا کھا لیے صحابہ اکرام. اس کے بعد اب غلاموں کے آزاد کی بات، پھر آپ سجدے میں چلے جاتی ہیں.
پھر دعا فرماتی ہیں میرے مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک ایک قدم پہ ایک غلام کو آزاد فرمایا ہے. اے اللہ تو لاج رکھنا. بتلایا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دے کے بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا قبول فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. آپ کے ہر قدم کے عوض جہنم کے 1000 گناہگاروں کو اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے, آزادی عطا فرماتا ہے. یہ بی بی فاطمہ. میں بہت لمبی چوڑی تقریر سوچ کے آیا ہوں ایصال ثواب کے تعلق سے, پورے احادیث مبارکہ ہے. حضرت ام سعد رضی اللہ عنہ کے یہ بھی چونکہ یہ جو کھانا کھلاتے ہیں 11ویں کا 12ویں کا جو بھی کھانا ہے, ہر کھانے پہ سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے. سورہ فاتحہ میں ایک نام شافی, بارک, برکت کا معنی بھی ہے, شفا کے معنی بھی. تو یہ اور اس میں بے شمار احادیث مبارکہ ہے. پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے والدہ وصال فرما گئے, تو ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو حضور فرمایا البئر لأم سعد, کنواں کھودو, کیا ضرورت ہے وہاں پانی کا. اور سرکار فرمائیں یہ ام سعد رضی اللہ عنہ کے ماں کے لیے ہے. تو معلوم یہ ہوا بزرگوں کے لیے جو بھی کرتے ہیں ایصال ثواب اہل سنت والجماعت کا عقائد نصفی میں ہے اور تحاوی شریف میں ہے اور جو فتاوی تاتار خانیہ فتاوی ہندیہ سب میں ہے. اور اس کے ایصال ثواب کے منکر معتزلہ ایک فرقہ تھا, وہ نہیں مانتا تھا, بولے بزرگوں کو ایصال ثواب نہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, اب میں چند باتوں میں بول دیا, یہ ایصال ثواب کا معاملہ ہے, ہم پیش کرتے نہ سکتے. اور ایک بات یہ ہے جو یہ بزرگوں کا کھانا رہتا ان کی طرف نسبت ہوتی ہے اور ان کے گھر کا کھانا ہوتا ہے. اس سے ہوتا کیا معلوم, عام کھانے کھا رہے ہیں, یہ بزرگوں کے کھانے بتلایا جاتا ہے. بزرگ کا واقعہ ہے, چاروں ائمہ میں ایک امام ہے, تو آپ جو ہے کئی دن سے جو ہے سفر پہ تھے. دو بھی بڑے ائمہ ہیں چاروں ائمہ میں سے, میں نام آگے پیچھے ہو رہا نہیں بولا. تو بزرگ آئے, ایک شاگرد ہے, ایک استاد, کھانا بہت زیادہ تناول فرمائے. تو ان کے بیٹی دوسرے بزرگ جو میزبان ہیں بولے اتنی بڑی ہستی آئی ہے تو میں سمجھی دونی والے کھاتے, کھانا تو زیادہ کھاتے. آپ دیکھے ہوں گے 11ویں میں 12ویں میں الحمدللہ سب بہترین, گھر میں پکی بریانی تھوڑی کھاتے, 11ویں کی زیادہ کھاتے. وجہ کیا ہے معلوم, تو وہ بزرگ ان کے گھر میں جب آئے تو کھا رہے, ان کی صاحبزادی نوٹ کر رہے ہیں کہ حضرت آئے تو بہت تھوڑا کھاتے, ایک آدمی نے 3 آدمی کا کھایا. تو پھر آخر میں سوال کا جواب پوچھا گیا تو حضرت فرماتے ہیں جاتے وقت کھائے آپ, یعنی بہت زیادہ سمجھو ایک نے 3 آدمی کا, ایسا سفر پہ آئے تھوڑا ایسا. تو جب پوچھا گیا حضرت ایسا کھانا قلت طعام قلت کلام یہ ہے نا اس میں, مگر اس میں بھی رہتی, بعض بزرگ زیادہ بھی کہتے تو حکمت رہتی, تھوڑا کھائے تو بھی حکمت رہتی. مگر ہم لوگ کیا سمجھتے تھوڑا کھانے میں اس کی حکمت معلوم ہونا, زیادہ کھانے کی بھی حکمت دیکھیے آپ. تو اس میں وہ بزرگ سے جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ بیٹے میں جو ہے بہت بڑے عالم ہیں, امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ غالباً دونوں کا واقعہ. تو میں بہت سفر سے آیا, کئی دن سے بھوکا تھا میں, اور جب یہ کھانا کھا رہا تھا تو میں اس لیے بھی زیادہ کھایا ہوں کہ عام لوگوں کا کھانا کھاتے ہیں تو جسم کو توانائی وغیرہ ملتی ہے, مگر جو بزرگان دین کے گھروں کا یا ان کی نسبت ہو جاتی ہے کھاتے ہیں تو ان کے کھانا کھانے سے اللہ دلوں میں نور کو پیدا فرماتا. اور آپ فرماتے ہیں میں نور حاصل کرنے کے لیے زیادہ کھایا, پہلے تو سفر سے آیا کئی دن کا اور آگے کئی دن کا سفر تھا میرا, مگر جب یہ کھانا کھا لیا میں
تو میں جب رات میں سویا تو کئی مسائل اللہ نے اس کھانے کی برکت سے رات میں نے حل کر لیا ہے. مسائل یہ. اور ایک بات میں بتاؤں آپ، کھانے کا معاملہ ہمارے پاس ایصال ثواب، ہر کچھ بھی ہو ہر چیز میں کھانا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک صاحب جو ہے اعتراض کرے، اس کا بھی میں جب بات آئی، ہم کھلانا حضور کی سنت سب زندوں کے لیے، سب کے لیے ایصال ثواب. تو ہر وقت کھانا کھلانا. اسی لیے مسئلہ بھی ہے، بے انتہا آپ کو شدت کی بھوک ہے، ادھر نماز ہے، اتنی شدت کی بھوک ہے، ادھر کھانا ہے تو کھانا پڑے. یہ ہے مسئلہ. اب یہاں پہ آپ کو اہم بات میں بتا رہا ہوں کہ حضور پیران پیر رضی اللہ عنہ جو یہ 11ویں شریف کرتے تھے، آپ بتایا جاتا ہے آج بھی آپ کے بغداد شریف میں آج بھی وہ لنگر جاری ہے، وہاں پر ہی نہیں پوری دنیا میں آج جاری ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ بتلایا جاتا ہے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تمام سنے ہوں گے بزرگوں سے، 12ویں کی نسبت رکھتے ہوئے 11ویں کرتے تھے آپ، اور وہ 12ویں 11ویں مشہور. یہ حضور کی ولادت کی خوشی میں ایصال کے. تو اب یہاں پہ دیکھیے آپ، کھانا اور پانی وغیرہ ہی پلاتے ہیں، شربت کا کھانے کا اہتمام یہ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی گفٹ آنے والے ہم یہ کھانے کا ہی کیوں؟ یہ اب تو قرآن مجید کے آپ سنے ہیں آپ، اور پانی کے تعلق سے وغیرہ وغیرہ صدقہ. یہ کھانے کے تعلق سے رسالہ خشیریہ، ایک اہم بات میں آپ کو بتا کے میں اپنی بات ختم کر دوں. یہ بات ذرا نوٹ کر لو آپ لوگ دماغ میں. رسالہ خشیریہ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، پیران پیر رضی اللہ عنہ کے قول کو کوٹ کرتے ہیں، نقل کر کے بتاتے ہیں. پیران پیر غوث اعظم دستگیر آپ کا قول مبارک ہے کہ میں نے اللہ کی تمام عبادتوں کو الٹ کے پلٹ کے دیکھا. ذرا غور کرو آپ، یہ بہت بڑا جملہ ہے. ذرا گھر میں جانے کے بعد تھوڑا اس پہ ریسرچ کر لو آپ. وہ تو تذکرۃ الاولیاء لے کے اس میں دیکھیے آپ رسالہ خشیریہ میں، کہ میں نے رسالہ خشیریہ لے کے دیکھی آپ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو الٹ کے پلٹ کے دیکھا. یہ عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، کوئی ولی نہیں دیکھ سکتا، یہ سردار الاولیاء ہے. تمام عبادتوں کو الٹ کے پلٹ کے دیکھا، اس میں سب سے بڑی عبادت مخلوق کو کھانا کھلانا نظر آئی. سب سے بڑی عبادت کون فرما رہے ہیں؟ حضور غوث پاک. جان ہے تو جہاں ہے، بول رہے ہوں، جان ہے تو جہاں ہے. جان کس سے آتی؟ کھانے سے آتی. یہ بزرگان دین دیکھو، حضور پیران پیر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام عبادتوں کو الٹ کے پلٹ کے دیکھا. یہ بھی جملہ بہت بڑا ہے، یہ بھی جملہ بڑا ہے، کوئی عام آدمی نہیں دعویٰ کر سکتا ہے. یہ سوائے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس بتاتی ہے. الٹ کے پلٹ کے دیکھا، اس میں سب سے بڑی عبادت مجھے مخلوق کو کھانا کھلانا نظر آیا. خالی ایک نہیں، مخلوق کو. تو یہ حضور پیران پیر رضی اللہ عنہ کا فیضان ہے. اسی لیے فرماتے ہیں جس کا کھانا اسی کا گانا. یہ بزرگوں کی، میرے آقا کی سنت ہے. پہلے کھلاؤ تو صحیح، خود بخود اللہ اس کے دل میں اتار دیتا ہے. لوگ دوسروں کو پکڑ پکڑ کے یہاں لے کے جا رہے ہیں، مگر ہمارے گھروں میں ہم یہ بنا لیں کہ پیران پیر رضی اللہ عنہ کی ماہانہ فاتحہ دلائیے، اور یہ سرکار کی سنت ہے. ایصال ثواب کریے. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں میں نور کو پیدا فرماتا ہے. بہت سارے میں باتیں بولنے کے لیے، مگر شعراء اکرام کے بہترین اشعار سب اس میں تقریر آ گئی. چند باتیں میں آپ کے سامنے گوشے گزار کیا. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اہل بیت اطہار صحابہ اکرام اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے، حضور پیران پیر غوث اعظم سید رضی اللہ عنہ کے صدقے، اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. اے اللہ ہمیں آپ کے غلاموں میں شامل فرمائیے. ہمارے تمام دنیاوی اخروی حاجات کو پورے فرمائیے.
اے اللہ جتنے منتظمین ہیں اے اللہ بالخصوص یہ جو صاحب مجلس ہے حضرت کی نگرانی میں کر رہے ہیں، اے اللہ صحت و عافیت عطا فرمائیے، یہاں تمام غلامان غوث تمام شامل ہے، اے اللہ جہاں جیسے ہم کو یہاں پہ تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کے محبوبین کا ذکر سننے کے لیے جمع فرمائیں، اے اللہ اسی طرح ہم کو دوسرے عالموں میں بھی ہم کو موقع عطا فرمائیے، اے اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نظر عنایت عطا فرمائیے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائیے، حضور پیران پیر سرکار کے صدقے ہمارے تمام مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔